جس کو سپرمیٹک فلوئڈ کہتے ہیں۔ قرآن کا بیان ہے کہ یہ جو پانی ہے، یہ جو اچھل کر نکلتا ہے، یہ پانی ریڑھ کی ہڈیوں اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یہ وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ اچھل کر نکلنے والا پانی، اس کے بننے کا آغاز ریڑھ کی ہڈیوں اور پسلیوں کے درمیان سے ہوتا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ بات قرآن نے بیان کی۔ اب تک قرآن کی یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی تھی۔ جتنی بھی اس وقت تک کی معلومات تھیں، اس کے حساب سے انہوں نے اس کو سمجھنے کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ زمانے کی ترقی، سائنس کی ترقی نے اور جدید علوم نے، جس میں کہ ایمبریولوجی بھی شامل ہے، ایمبریولوجی کی روح سے اس کو آسانی سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، اب آرام سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب فیٹس بنتا ہے ماں کے رحم میں، تو فیٹس میں اگر وہ بیٹے کا فیٹس ہے، یعنی کہ مرد بن رہا ہے، لڑکا بن رہا ہے، تو جب لڑکا بنتا ہے ماں کے رحم کے اندر، تو جو ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں ان کا مقام گردوں کے پاس ہوتا ہے، کڈنیز کے پاس ہوتا ہے، اور پھر یہ ٹیسٹیکلز جو ہیں یہ پیدائش کے وقت تک اپنے مقررہ مقام پر اتر آتے ہیں، ڈسینڈ کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا شاید کہ بعض بچوں میں انڈسینڈڈ ٹیسٹیکلز رہ جاتے ہیں، پھر ان کی سرجری ہوتی ہے اور سرجری کے ذریعے سے ان کو پھر اپنی جگہ پر پہنچایا جاتا ہے۔ تو بعد میں بھی جو ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں ان کی بلڈ سپلائی وہیں سے ہوتی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ آج سائنٹسٹ واقعی حیران ہوتے ہیں کہ سارے حقائق کس صحت کے ساتھ قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے ان پر کہ یہ قرآن حق ہے۔ حامیم السجدہ میں یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو جو رب پیدا کر سکتا ہے، انہ علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جب ابتدا کی ہے، جب اس نے، مبدی بھی تو اللہ ہے تو معید بھی اللہ ہے، اللہ لوٹا بھی سکتا ہے، کچھ مشکل نہیں اس کے لیے۔ اب وہ دن ہوگا جب انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، پھر اس دن کیا ہوگا؟ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر۔ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ تبل السرائر، اسرار کی جمع ہے سرائر، راز۔ سرن کا مطلب ہوتا ہے بھید۔ تو سارے بھید ٹٹول لیے جائیں گے اس دن۔ جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا، قبور بعثرت، قبریں کھنگال لی جائیں گی، جس طرح قبریں کھول کر انسان نکال لیے جائیں گے، جیسے اللہ ان کو لوٹا کر لے آئے گا، اسی طرح سینے کھول کر ان کے راز ٹٹول لیے جائیں گے۔ اللہ نیتوں کو بھی جانچ لے گا، دیکھ لے گا۔ جس طرح سوٹ کیس کھول کر کسٹم ہو جاتا ہے سوٹ کیس کا، اسی طرح دل کا صندوق کھول کر اس میں موجود نیت، ارادے، خیالات ٹٹول لیے جائیں گے، ان کا بھی کسٹم ہو جائے گا۔ کسی کے پاس اتنا سورس یا زور نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے ان رازوں کو چھپا لے، اپنی نیتوں کو چھپا لے۔ دنیا میں جو کرامن کاتبین ہیں، وہ صرف ظاہری اعمال لکھتے ہیں، کیا بولا، کیا کیا، اعضاء و جوارح سے کن اعمال کا صدور ہوا، یہ فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ آخرت میں ان اعمال کو نیتوں کی روشنی میں جج کیا جائے گا اور پرکھا جائے گا، اور صرف وہی اچھے اعمال قبول کیے جائیں گے جو اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے تھے۔ جیسے ایک حدیث میں مضمون آتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ خلوص نیت، آخرت کے ثواب اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کی گئی نیکیاں قبول ہوں گی۔ دکھاوا، ریاکاری یا لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کی خاطر کی گئی نیکیاں قبول نہ ہوں گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انسان کا ہر راز کھول دے گا. ہر اچھے برے عقیدے اور عمل کے مطابق اس کی علامت انسان کے چہرے پر زینت کی شکل میں ظاہر ہوگی یا سیاہی کی صورت میں ظاہر کر دی جائے گی. ترحقہم قطرہ پڑھا ہے نا ہم نے, یا تو مسفرہ ہوں گے یا کالک چھا رہی ہوگی. تو ہمیں دعا سکھائی ہے نا کہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا. اس ریا سے بہت ہی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ ریاکاری سے ہم کو بچائے, دکھاوے سے ہمیں بچائے. تو وہ دن ہوگا جب کسی کے پاس کوئی قوت نہ ہوگی, کسی کا کوئی مددگار نہ ہوگا, بس اللہ اور اپنے اعمال. فرمائے والسماء ذات الرجع, قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی. سما کیا ہے؟ سما آسمان, ایٹماسفیئر فضا. اس ہی کی موجودگی کی وجہ سے زمین پر زندگی ممکن ہے, ورنہ تو ہماری زمین بھی دوسرے ستاروں سیاروں کی طرح بے جان ہوتی, لائف لیس ہوتی. ایٹماسفیئر کی وجہ سے, آسمان کی وجہ سے زمین پر زندگی ممکن ہے. تو کہا کہ وہ آسمان کیسا ہے؟ ذات الرجع, لوٹانے والا, لوٹنے والا. اس لوٹنے والے کے کئی معنی کیے گئے ہیں. لوٹنے والے سے مراد کیا؟ آپ نے اگر کبھی ایسٹرونومی کے بارے میں پڑھا ہو تو یہ ہوتا ہے نا کہ ستاروں کی موومنٹس ہوتی ہے اور پھر تارے جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں اور پھر خاص وقت پر پھر اپنے خاص مقام پر آ جاتے ہیں. زمین کا ریولیوشن ہے نا, زمین کی روٹیشن ریولیوشن کی وجہ سے تارے بھی ہمیں موو کرتے نظر آتے ہیں. تو کچھ عرصے تک وہ ایک مقام پر ہوتے ہیں, پھر وہاں سے کسی اور مقام پر جاتے ہیں, پھر لوٹ کر ایک خاص تاریخ, ایک خاص وقت پھر اپنے خاص مقام پر آ جاتے ہیں. تو ذات الرجع سے یہ مراد بھی لی گئی ہے. پھر ہم جدید سائنس کی طرف آتے ہیں. سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو ایٹماسفیئر ہے, اللہ نے جو یہ چھت تانی ہے, اسی فضا سے ٹکرا کر سمندروں سے اٹھنے والا پانی واپس زمین کی طرف لوٹتا ہے, ورنہ تو وہ فضا میں غائب ہو جاتا. تو ذات الرجع کا ترجمہ پھر بارش برسانے والا آسمان کیا گیا ہے. اور آج سائنس نے بتایا کہ آسمان بارش کیسے برساتا ہے. بادل تو اپنی جگہ ہیں, بادل اٹھتے ہیں آسمان کی طرف اور بارش برساتے ہیں. اور یہ بادل بھی اسی لیے بن سکتے ہیں کہ ایٹماسفیئر ہے. اگر ایٹماسفیئر نہ ہو تو سمندر سے جو پانی اٹھے وہ سارے کا سارا فضا کے اندر چلا جائے. پھر اسی طرح سورج کی گرمی کو آسمان روک کر رکھتا ہے, ورنہ دن میں گرمی ہوتی, رات ایسی یخ ٹھنڈی ہوتی کہ زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا. پھر سارا ٹیلی کمیونیکیشن کا جو نظام ہے اسی سے ممکن ہے. ریڈیو ویوز اسی سے ٹکرا کر لوٹتی ہیں, ورنہ وہ بھی سیدھی اسپیس میں نکل جائیں. تو سیٹلائٹ ہوں یا کچھ بھی ہوں, یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ آپ کے سیل فونز کیسے کام کر رہے ہیں؟ ریڈیو ہے یا ٹیلی ویژن ہے, یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ویوز جو ہیں وہ ٹکراتی ہیں فضا سے اور واپس آ جاتی ہیں زمین کے اوپر. تو یہ سارا ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام اسی فضا سے, اسی آسمان کی وجہ سے ہے. ذات الرجع, لوٹانے والا ہے, یہ ایک ریفلیکٹر کی طرح ہے. تو یہ بھی اس کا ترجمہ اور اس کے معنی لیے گئے ہیں. باقی واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. والارض ذات الصدع, اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی قسم. تو نباتات اگتے وقت بھی زمین پھٹتی ہے تو نباتات نکلتے ہیں. اب ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جب دنیا بنی تو زمین ایک بڑا سا ٹکڑا تھی, اس کو پینجیا کا نام دیتے ہیں. جو کانٹیننٹس الگ الگ نظر آ رہے ہیں ہمیں آج, سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ پہلے الگ الگ نہ تھے, ایک بڑا سا ماس تھا, ایک بڑا سا ٹکڑا تھا, سب اکٹھے ہوئے تھے, جمے ہوئے تھے ایک ساتھ. اور آپ اگر میپ دیکھیں تو بر اعظم ایک دوسرے میں جگسا پزل کی طرح فٹ ہو سکتے ہیں. بہت دلچسپ ایک مشاہدہ ہوتا ہے یہ. تو کیا پتہ اس کی طرف اشارہ ہو کہ زمین پھٹنے والی, کہ بعد میں اللہ نے اس کو پھاڑ دیا, الگ الگ کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, کانٹیننٹس بن گئے. اور عام روزمرہ کے مشاہدے کی روشنی میں اگر اس آیت کو دیکھیں تو آسمان بار بار بارش برساتا ہے, زمین اس بارش کو جذب کر کے پھٹتی ہے اور نباتات اگتی ہیں. تو ایک اشارہ بھی مل جاتا ہے کہ اس قرآن کے برسنے سے
اے انسانوں تمہارے دل کھلیں گے، اور جب دل پر یہ کتاب برسے گی تو نیک اعمال کی فصل بھی لہلائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اسی قرآن کی طرف اب مضمون چل رہا ہے، انہو لقول فصل وما ہوا بالہزل، یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں۔ اس میں بڑی وارننگ ہے کہ تم اس کو لائٹلی مت لینا۔ ہم نے سورہ واقعہ میں بھی یہ مضمون پڑھا تھا، افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، کہ یہ اللہ کی بات، یہ اللہ کا کلام تم جس سے لاپرواہی برتتے ہو، اپنا نصیب تم نے یہ بنا لیا، اس کو جھٹلاتے ہو۔ وہی مضمون ہے، انہو لقول فصل وما ہوا بالہزل، فیصلہ کن کلام ہے، تمہاری قسمتوں کے فیصلے ہوں گے اس سے، تمہاری قسمتیں اس کلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہنسی ٹھٹے کی بات نہیں ہے، لطیفوں کا یہ مضمون نہیں ہے، یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے یہ کتاب کہ تم اس کو ٹھٹے میں اڑا دو۔ جبریل علیہ السلام نے تو اس کلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا تھا، نزلہ علی قلبک، یہ تو دل میں رکھ لینے کے قابل کتاب ہے، اس کا تو مقام ہے ہی انسان کا دل۔ کتابوں پر تو سمجھیں کہ ایک مزید حفاظت کا انتظام ہے کہ اوراق میں اس کو لکھ کر محفوظ اور جمع کر لیا گیا، اصل میں تو انسان کا سینہ ہے جس میں کہ اس کلام کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ علم جب دل پر وارد ہوتا ہے تو دوست بن جاتا ہے، جب دل انوالو ہو جائے تو دوست ہوتا ہے، اور جب جسم کے لیے حاصل کر لیا جائے، جسم کے لیے حاصل کیا جاتا ہے علم، تو سانپ بن کر ڈستا ہے۔ جسم سے مراد ہے اس کے بدلے انسان دنیا کمانا چاہے، کوئی دنیا کا فائدہ، ذاتی شہرت چاہے تو وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے، فائدہ نہیں دے گا۔ اس قرآن کو پڑھنے کا مقصد، پڑھانے کا مقصد اگر دنیا خریدنا ہے تو یہ بہت بڑی محرومی ہے، اور اگر واقعی یہ دل کو ٹچ کر گیا اب تو یہ فیصلہ کن کلام بن جائے گا۔ انسان کی سوچ میں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت یہ پیدا کرتا ہے، قول فصل ہے، فیصلہ کن صلاحیت دے دیتا ہے، رائٹ اینڈ رانگ کی تمیز آ جاتی ہے، اور پھر یہ قرآن فیصلے کرتا ہے ہمارے لیے، یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے ہمیں، یہ رہنما بن جاتا ہے، لیڈر۔ پھر طرز عمل بدلتا ہے، طرز زندگی بدلتا ہے، لائف سٹائل بدلتا ہے، دوستوں کی چوائس میں فرق آ جاتا ہے، بہت کچھ فیصلے کرتا ہے انسان اس قرآن کی روشنی میں، خود بدلتا ہے، قرآن کو نہیں بدلتا، اپنی زندگی کو بدلتا ہے۔ اور قیامت کے دن قرآن ہی فیصلہ کن کلام ہوگا، قیامت کے دن اسی کی روشنی میں فیصلے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف۔ تو فرمایا قول فصل، فیصلہ کن کلام ہے، ترغیب ہے اس کے اندر پرزور کہ تم اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے فیصلے کرو، پس پشت مت پھینک دینا اس کو، وراء ظہورہم مت کرنا۔ وما ہوا بالہزل، ہنسی ٹھٹا نہیں ہے، گپ شپ صرف ڈسکشن کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے کہ واہ واہ کر لی تو بھی کیا اور واہ واہ نہ کی تو بھی کیا، کبھی سن کر ہنس لیے، کبھی سن کر رو لیے، اور اس کے بعد پھر اپنی زندگیوں میں مگن، زندگی اسی ڈگر پہ چل رہی ہے جس ڈگر پر اس کو پڑھنے سے پہلے چل رہی تھی۔ تو تماشا بنا لیا کتاب کا تم نے، تو فیصلہ کن بات ہے، کوئی چوائس، کوئی آپشن نہیں ہے اس کے اندر کہ چاہو تو کرو، چاہو تو نہ کرو۔ اس کو تو ہرانے کے لیے کافروں نے بہت چالیں چلیں، وہ اپنی زندگیوں کو اس قرآن کے سانچے میں ڈھالنے پر راضی نہ تھے، تو چالیں چلی انہوں نے، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا معاملہ نمٹ لیا، فرمایا انہم یکیدون کیدن، یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں، کس طرح ہرائیں، کیسے قرآن کو غلط ثابت کر دیں، میڈیویل ثابت کر دیں، امپریکٹیکل ثابت کر دیں، پروگریس کا دشمن ثابت کر دیں، عورت کا دشمن ثابت کر دیں، مسلمانوں کے بیکورڈ ہونے کا سبب اس کو ثابت کر دیں، اس کو کہہ دیں کہ اسی کی وجہ سے مسلمان ٹیررسٹ ہو گئے ہیں، قرآن تو کہتا ہے کہ ساروں کو قتل ہی کر ڈالو،
چالیں آپ دیکھیں ایک سے ایک چالیں ہیں. مسلمانوں کو اپولوجی میں پش کر دینا، اپولوجیٹک مسلمز بنا دینے کی کوشش، امبیرس مسلمز کے قرآن پڑھ کر ہم کہیں اف اللہ نے یہ آیت کیوں نازل کی، اللہ کو کیا ضرورت تھی ایسے کہنے کی، یوں نہیں یوں کہہ دیتا. اللہ کو ڈپلومیسی سکھانے کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ. اور یہ کب ہوگا؟ جب قرآن کو نان مسلمز کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں گے تبھی. قرآن کی آپ نے شان دیکھیے. کبھی اللہ کو آپ کو لگا کہ اللہ کو بڑی فکر ہے کہ ہائے ہائے ایسی بات نہ کہوں بنی اسرائیل بڑے ناراض ہو جائیں گے؟ کبھی لگا ہم کو؟ ایک شاہانہ انداز، ایک شان بے نیازی ہے قرآن کے اندر. حق بیان کر دیا 100% حق. انہ لحق المبین فسبح باسم ربک العظیم. یہ تو حق ہے، کھلا حق. کہہ دیا اللہ نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. دے ماری اللہ نے بنی اسرائیل پر ذلت اور مسکنت، گر گئے اللہ کے غضب میں. اب جو یہودیوں سے ڈرتے ہیں اب وہ ایکسپلین کرتے پھریں کہ نہیں نہیں یہ مطلب نہیں، نہیں نہیں یہ نہیں. اللہ نے فرما دی لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ کی کافروں پر. اب تم اپولوجی کرتے پھرو، نہیں نہیں یہ مطلب نہیں. اللہ ڈرتا ہے کسی سے؟ تو یہ تو قرآن حاکم بننے آیا ہے. اب زبردستی جب اس کو ہم محکوم بناتے ہیں نا، اس کی شان ہی ختم ہو جاتی ہے. بلا وجہ اس کو ہم جب سبارڈینیٹ بناتے ہیں، سبارڈینیٹ بننے نہیں آیا، یہ تو سبارڈینیٹ بنانے آیا ہے. اس کو قرآن کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں، اس کی شان ہی نہیں رہتی. یہ تو رول کرنے آیا ہے، رول کروانے تھوڑی. یہ رولر بننے آیا ہے، تو یہ تو رولر ہے. لیکن اس کو ہرانے کے لیے انہوں نے چالیں چلی، چلتے رہیں. انہم یکیدون کیدن، یہ چالیں چل رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. تو اللہ کرے ہم اللہ کے ساتھ ہونا، اس لیے کہ اللہ کی چال ہمیشہ جیتتی ہے. وَمَكَرُوا، انہوں نے چالیں چلی، وَمَكَرَ اللہ، اور اللہ نے بھی چال چلی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تو بہترین چال چلنے والے، اللہ کو نہیں ہرا سکتے. شطرنج کے گیم ہو رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا دونوں میں سے کون جیتے گا. یہ تو کھیل ایسا ہے جس میں ہر حال میں اللہ کو جیتنا ہے، اللہ ہی جیتے گا، کوئی اور نہیں جیت سکتا. تو کیوں نہیں ہم وننگ پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر دیں، وننگ ٹیم کے ساتھ. اللہ کی پارٹی حزب اللہ ہی جیتے گی. اللہ ان حزب اللہ ہم الغالبون، ہم پڑھ چکے ہیں یہ. اللہ کی جماعت ہی غالب آئے گی انشاءاللہ. تو کیا پیارا انداز ہے نا، انہم یکیدون کیدن. ایسا لگتا ہے کہ بھاگ دوڑ، پلاننگ، اپنی کانسپریسیز، اپنی سازشیں، اپنی توانائیاں، اپنی انرجیز سب کچھ لگا رہے ہیں مصروف. اور اللہ کہتا ہے وَأَكِيدُ كَيْدًا، اللہ دیکھ رہے ہیں ان کو وقار کے ساتھ. ان کی ساری ہنگام آرائیاں اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ بیٹھا دیکھتا ہے، اچھا میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. اور کیا ہوگی؟ ایک ہاتھ اللہ کا آئے گا بغتتاً، سب چپ ہو جائیں گے. وَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سب بجھنے والے ہو جائیں گے. ابھی تو بہت پھدک رہے ہیں، جیسے چنگاریاں بہت اچکتی ہیں. ایک ہاتھ اللہ کا آئے گا، سب بجھ جائیں گے. وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. ادھر ادھر ہو نہیں سکتے. اللہ کی چال ایسی ہے جس نے کہ ان کو گھیرا ہوا ہے. جیسے مچھلی ڈور میں جب پھنس جائے تو ڈور کو بعض دفعہ ڈھیل دی جاتی ہے نا، تو اللہ بھی ڈھیل دے رہا ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، بس چھوڑ دیجئے اے نبی ان کافروں کو ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ذرا ڈھیل دیجئے، ان کو مہلت دیجئے. مہلت دینے میں ابھی حکمت ہے. ابھی اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے. بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ جب اللہ چاہے گا ڈور لپیٹ لے گا، سب آ جائیں گے اللہ کے پاس، سب لوٹیں گے اسی کی طرف. لیکن بہرحال ابھی مہلت دینے میں حکمت ہے. آزمائش کی بھٹی سے گزر کر مسلمان جو ہیں خالص سونا بن جائیں گے. جو کھوٹ کپٹ ہے نکل جائے گا. آزمائش مومنوں کو برائیوں سے پاک کر دیتی ہے، یا اسلام کو ایسے لوگوں سے پاک کر دیتی ہے جو کچے ہوتے ہیں. آزمائشیں آتی ہیں، کمزور ایمان والے اسلام کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ نکلتے ہیں، اور جو پکے خالص ہوتے ہیں وہ مشکلات پڑنے پر صبر کرتے ہیں. ان کے اصل جوہر، ان کی اصل صلاحیتیں مزید نمایاں ہو جاتی ہیں. پتہ چل جاتا ہے کس کا کیا مقام ہے، ہو از ہو. یہ ڈھیل نہ ہو تو ابو جہل کا پتہ نہ چلتا.
ابو جہل ہوا یا ابی بن خلف ہوا، اللہ کی اجازت ہی سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے. اللہ ڈھیل دے رہا تھا کہ تم خود سمیٹ لو جو سمیٹنا ہے اپنے لیے. وہ ظلم کر رہے تھے، بلال اور مصعب کا ایمان اور پکا پختہ مضبوط ہو رہا تھا. تو آزمائش کے یہ فائدے ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کون کیا ہے. آزمائشیں اگر نہ ہوں تو کیسے پتہ چلے کون ہے ابو بکر اور کون ہے ابن ابی؟ پتہ ہی نہ چلے، سب ایک جیسے اچھے ہوں. آزمائشیں پڑتی ہیں تو پتہ چلتا ہے. دوپٹہ ہے، آپ نے ڈائی کروایا، دیکھنے میں دونوں ہی بڑے اچھے لگ رہے ہیں. جب بارش ہوگی، پانی پڑے گا تو پتہ چلے گا کس کا رنگ کچا تھا اور کون پکا. تو یہ آزمائشوں کے طوفان آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کون صبغت اللہ کس کا پکا ہے اور کون کس کا کچا، کون بھاگ نکلنے کو تیار کھڑا ہے شوئنگ اے پیئر آف کلین ہیلز، اور کون ہے جو ثابت قدم رہتا ہے. اچھے حالات میں سبھی خوش رہتے ہیں، اللہ سے سبھی راضی رہتے ہیں. سب اللہ کا شکر، اللہ نے بہت دیا، اللہ کا شکر گھر بن گیا، اللہ کا شکر بچوں کی شادی ہو گئی، اللہ کا شکر ہم بہت خوش ہیں. یہ تو بڑا آسان ہے. جب نہ شادی ہو بچوں کی، جب نہ گھر بنے، جب میاں راضی نہ ہو، پھر دیکھتے ہیں کون اللہ کا شکر کرتا ہے، کس کو اللہ یاد آتا ہے. یہ ہوتا ہے آزمائشوں کا فائدہ کہ اللہ سے سچی محبت کرنے والے بھی نمایاں ہو جاتے ہیں اور اللہ سے خود غرض محبت کرنے والے بھی نمایاں ہو جاتے ہیں. کون صرف اچھے حالوں میں اللہ سے راضی رہتے ہیں پتہ چل جاتا ہے، کون ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے ہیں پتہ چل جاتا ہے. تو دارالاسلام جب بن رہا تھا، اس کی بنیاد میں، اس کی تعمیر میں اگر کچی اینٹیں رکھ لی جاتی ہیں تو یہ عمارت قائم رہ نہ سکتی. خوب پختہ کیا، خوب پکایا، خوب تربیت کی، تب کہیں جا کے اس قابل ہوئے کہ اسلام کی عمارت میں بنیاد کی حیثیت سے لگائے جائیں. اور اللہ اپنے دین کی خدمت پکے لوگوں سے لیتا ہے جو پک جائیں. مشکلات مصیبتوں میں گھر کر اصل ول پاور کا، وفاداریوں کا امتحان ہوتا ہے. پریشر پڑتا ہے تو کوئلہ ہیرا بنتا ہے، کوئلہ ہیرے میں تبدیل ہوتا ہے. پھر کٹس لگائے جاتے ہیں، خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. تو پہلے تو انڈیورنس ٹیسٹ اللہ لیتا ہے. انڈیور کر سکتے ہو تو آؤ. اسی لیے پہلے مشکلات پڑتی ہیں دین میں داخل ہوتی. جو ان کو برداشت کر گیا اس کی ویلیو میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے. اور جو کچے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا پھر دیکھیں گے، ابھی تو اٹس ٹو ارلی، ابھی تو سوچ رہے ہیں ہم. تو ٹھیک ہے، اللہ سبھی کو مہلت دیتا ہے. سوچنے والے سوچ لیں، عمل کرنے والے عمل کر لیں، سب اپنے اپنے لیے ڈیسیشن لے لیں، فیصلہ کر لیں کرنا کیا ہے. اللہ ڈھیل دے رہا ہے مشرکوں کو بھی اور مومنوں کو بھی، جو آ گئے اسلام میں ان کو بھی، جو نہیں آئے ان کو بھی، جو آنا چاہتے ہیں ان کو بھی، سب کے لیے مہلت ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.